نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے تو میرے تمام دیکھنے والوں کو سعد اقبال کی جانب سے نہایت ہی محبت و خلوص بھرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج جس عنوان پر گفتگو کرنے کا ارادہ ہے، بیماری وہ ایک ایسی ہے جس میں کم و بیش ہر شخص مبتلا ہو گیا۔ کوئی ایسا گھر نہیں، کوئی ایسا گاؤں نہیں، کوئی ایسا شہر نہیں، کوئی سوسائٹی نہیں ایسی جس میں یہ بیماری کا دخول نہ ہوا ہو۔ اچھا، ہم ظاہری بیماریوں سے تو کافی احتیاط کرتے ہیں کہ بلڈ پریشر کے مریض نہ ہو جائیں، شوگر نہ ہو جائے، ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے، بخار نہ ہو جائے، یا کسی بھی قسم کی اور جو بڑی بڑی ہیں ڈیزیز جو پائے جاتے ہیں ان میں ہم مبتلا نہ ہو جائیں۔ لیکن کیوں ہم ان بیماریوں سے احتیاط کرتے ہیں؟ کیونکہ بیماریاں جان لیوا ثابت ہو سکتی ہیں، لیکن ایک ایسی بیماری جو ہماری ایمان سے دوری کا سبب بن سکتی ہے، اس کی ہمیں کوئی فکر نہیں، کوئی پرواہ نہیں، کوئی احتیاط نہیں کرنی ہمیں اس کے لیے۔ ایک صحابی رسول کے واقعے سے اس بات کا آغاز کرتا ہوں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بارگاہ میں کچھ شخص چند افراد حاضر ہوئے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم حج کے سفر میں تھے، تو ہمارے ساتھ ایک شخص تھا جس کا انتقال ہو گیا، راستے میں ہی جس کا انتقال ہو گیا۔ عظیم سفر، حج کا سفر، اس کے راستے میں اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ اس کی تدفین کا ہم نے انتظام کیا، لیکن جیسے ہی ہم نے اس کو قبر میں دفنایا، اس کی قبر میں کالے بچھو اور سانپ داخل ہو گئے۔ ہم سب خوف میں ہیں، ہم سب کو یہ منظر دیکھ کے خوف ہوا۔ تو حضور آپ ہی بتائیے کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ جبکہ حضور علیہ السلام کی ایک حدیث میں عرض کرتا چلوں اسی ضمن میں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص حج یا عمرے کے راستے میں ہے اور اس کا انتقال ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی قیامت تک اس کو حج یا اور عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا ہی بات ہے۔ لیکن اس جو شخص تھا جس کا حج کے راستے میں انتقال ہوا، اس شخص کے ساتھ کیا ہوا؟ اس کی قبر میں بچھو اور کالے سانپ آ گئے۔ تو حضرت ابن عباس سے ان افراد نے پوچھا کہ حضور آپ ہی فرمائیے یہ کیا ماجرا ہے؟ تو حضرت ابن عباس نے بولا، اسی بیماری کی طرف اشارہ کیا جو آج کا عنوان ہے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اس کے دل میں کینہ تھا جو اسے اس در پہ لے گیا کہ حج اور عمرہ بھی کے راستے کی فضیلت بھی اسے نہ بچا سکی۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ایک طرف تو یہ کینے کا عذاب آپ نے سنا، اب آئیے جب دل کینے سے خالی ہوتا ہے تو اس کی کیا فضیلت ہے وہ بھی ہم سماعت کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی ایک حدیث سے مبارکہ میں آپ کو سناؤں کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام اپنے صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دروازے سے ایک جنتی شخص آئے گا۔ صحابہ کرام کو تجسس ہوا، اور پھر کچھ دیر بعد ایک انصاری صحابی وہاں آیا، وہاں سے ہوا داخل۔ دوسرے دن یہی معمول رہا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دروازے سے ایک جنتی شخص آئے گا، وہی انصاری صحابی اس دروازے سے داخل ہوا۔ تیسرے دن بھی یہی ہوا کہ جب حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دروازے سے ایک جنتی شخص آئے گا تو وہی انصاری صحابی اس دروازے سے داخل ہوا۔ اب جو صحابہ کرام تھے وہ تو نیکی میں سبقت لے کے جانا چاہتے تھے ایک دوسرے سے، تو ان میں سے ایک صحابی اس انصاری صحابی کے پاس گئے
اور فرمایا کہ حضور میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ اچھا، غرض کیا تھی؟ کہ وہ نیک عمل پتہ چل جائے جس نے ان کو جنتی بنا دیا۔ حضور علیہ السلام نے جنت کی بشارت ان کو عطا فرما دی۔ اچھا، ہمارا حال کیا ہے؟ ہم کسی کے مہمان بنتے ہیں اگر، تو ہمارے دل و دماغ میں کیا بات ہوتی ہے کہ ذرا اندر کی بات پتہ چل جائے کہ یہ کتنا کماتا ہے، کتنا خرچ کرتا ہے، اس کا رہن سہن کیسا ہے۔ برعکس صحابہ کرام کا رویہ دیکھیے کہ وہ اس تجسس میں ان صحابی انصاری صحابی کے مہمان بنے کہ وہ نیک عمل پتہ چل جائے کہ وہ جس کی وجہ سے وہ شخص جنتی حضور علیہ السلام نے ان کو فرمایا۔ 3 دن تک وہ ان کے مہمان بنے رہے، لیکن اس انصاری صحابی کا کوئی خاص عمل ان کو نظر نہیں آیا۔ وہی عام سی زندگی وہ گزار رہے تھے، نماز پڑھتے، کھانا پینا سب اسی دن اسی طرح جس طرح سب کیا کرتے تھے۔ تو تیسرے دن ان صحابی رسول نے اس انصاری صحابی سے عرض کی کہ حضور، میں تو آپ کا مہمان اس لیے بنا تھا کہ میں جان سکوں کہ حضور علیہ السلام نے مسلسل 3 دن تک آپ کو جنتی کہا ہے، تو کس وجہ سے کہا ہے؟ تو اس انصاری صحابی نے فرمایا کہ میرا کوئی ایسا عمل نہیں ہے، میں تو ایک عام سا آدمی ہوں، وہی میری دن کی روٹین ہے جو سب کی ہوتی ہے، لیکن بس ایک عمل ہے جس کی وجہ سے شاید حضور علیہ السلام نے ایسا فرمایا کہ میرے دل میں کسی کے لیے کینہ نہیں ہے۔ اور آج ہمارا حال کہ ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں کہ وہ ترقی کر گیا تو ہمیں اس سے حسد ہونے لگتی ہے، دل میں جلن پیدا ہو جاتی ہے۔ یہی تو کینہ ہے میرے بھائیو، کہ میں تو کب سے یہ کام کر رہا ہوں، مجھے کوئی نہیں پہچانتا، یہ آیا اور چھا گیا، ایسا کیوں بھائی؟ مجھ میں کیا کمی رہ گئی تھی؟ اسے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، اور ہم الٹا اس کو فیل کرنے کے لیے پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، کہیں یہی وجہ نہ ہو کہ ہم مرتے وقت ایمان سے دور ہو جائیں۔ اس کی فضیلت بھی آپ نے سنی کہ جب کینے سے دل خالی ہوتا ہے، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں جب ہمارا سینہ مدینہ ہو جاتا ہے، تو حضور علیہ السلام جنت کی بشارت عطا فرما رہے ہیں، لیکن جس کے دل میں کینہ ہو اس کو حج اور عمرے کا راستے کی فضیلت بھی عطا نہیں ہوتی، بلکہ اس کی قبر میں بچھو اور سانپ اتار دیے جاتے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اپنے دل کو کینے سے صاف کیجیے، اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے سینے کو کینے سے خالی رکھے اور دل کو منور فرمائے، آپس میں محبت و اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔